بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا بنیادی اہم اور مرکزی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ مستقل نبی آئے گا، نہ غیر مستقل نبی آئے گا، نہ ذیلی نبی آئے گا، نہ بروزی نبی آئے گا۔ جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، چاہے مستقل نبوت کا دعویٰ کرے یا غیر مستقل نبوت کا دعویٰ کرے، اور جو کوئی اس دعوے کو تسلیم کر لے، یہ دونوں کے دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ انتہائی اہم اور بنیادی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کا اثبات بہت سارے دلائل سے ہوتا ہے۔ کچھ دلیلیں ہم گزشتہ 5 سبقوں میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم چھٹی دلیل پڑھیں گے۔ چھٹی دلیل میں یہ ہے کہ درود شریف میں بھی اسی ختم نبوت کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درود شریف کے جو صیغے روایت کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک صیغہ یہ بھی روایت کیا گیا ہے، یہ بھی الفاظ بھی آتے ہیں، اللہم صلی علی محمد خاتم النبیین و امام المرسلین۔ اب اس میں ذرا اگر آپ غور کریں گے، خاتم النبیین نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور مرسل کہتے ہیں رسولوں کو، رسولوں کے امام ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا اختتام ہو چکا ہے، رسالت کا اختتام ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اگر آنا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درود شریف کے یہ والے الفاظ منقول نہ ہوتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اس سلسلے میں جو روایات مذکور ہیں، ان میں ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جو کہ ایک طویل حدیث کے اندر تفصیلی طور پہ معراج کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر بھی یہی عقیدہ ختم نبوت کا اثبات ملتا ہے۔ پوری حدیث میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا۔ جو ہمارا مقصد ہے عقیدہ ختم نبوت کا اثبات، وہ دیکھیں اس حدیث کے حصے سے ثابت ہوتا ہے، یہاں تک کہ یشہد، وہ گواہی دے دیں، انک عبدی و رسولی، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کا گواہی دینا یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وجعلناک، اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے بنایا ہے اے محبوب آپ کو اول النبیین، نبیوں میں سے اول، خلقہ، تخلیق کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو تخلیق کی ہے انبیاء میں سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی ہے۔ وآخرہم بعثا، اور جو سب سے آخر میں نبی بنا کر بھیجا ہے اس دنیا میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو تخلیق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول ہیں، اور بعثت کے اعتبار سے، نبی بنا کر، رسول بنا کر دنیا میں بھیجے جانے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام قادیانی بھی نبی بن کر آنا ہوتا، تو پھر آخر کا میں تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہوتا، مرزا قادیانی کا ہوتا۔ یہ اسی طرح اگر کوئی اور بھی مدعی نبوت ہے تو پھر اس کا تذکرہ ہوتا، لیکن یہ تذکرہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تذکرہ ہے۔ تو اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء میں سے سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اسی طرح حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، وہ اپنے ایمان لانے کا ایک تفصیلی واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ اس واقعے کے آخر کے اندر یہ والے الفاظ آتے ہیں کہ حضرت زید بن حارث بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو گیا، اور میرا قبیلہ مجھے تلاش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، اور میرے قبیلے والوں نے مجھے دیکھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، تو میرے قبیلے والوں نے کہا کہ اے زید اٹھو اور ہمارے ساتھ چلو۔ تو میں نے آگے جواب یہ دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں ساری دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا، اور نہ ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا ارادہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر، جو قبیلے والے لوگ تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے محمد، ہم آپ کو اس لڑکے کے بدلے میں بہت سے اموال دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ چاہیں تو طلب فرمائیں، ہم آپ کو ادا کر دیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لڑکا یہ آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور جتنا آپ نے مال لینا ہے وہ ہم سے مال لے لیں۔ تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دی نا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کے جواب کے اندر کیا فرمایا، یہ والے الفاظ فرمائے کہ میں تم سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں، ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور تم اس بات کی گواہی دو کہ خاتم الانبیاء، کہ میں کیا ہوں، میں انبیاء کا ختم کرنے والا ہوں اور رسولوں کا ختم کرنے والا ہوں، وَأُرْسِلُهُ مَعَكُمْ، اور میں زید کو تمہارے ساتھ روانہ کر دوں گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں، جب کچھ لوگ آئے ہیں، وہ حضرت زید کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ چلو یہ لوگ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائیں، تو ان سے پھر اس چیز کا مطالبہ کیا کہ تم ایمان لے آؤ، اور ایمان لانے کے جو 2 بنیادی عقیدے ہیں اس کو ذکر کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار۔ اور اس میں صرف اتنا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم کر لیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت کی کہ مجھے نبی اور رسول ماننا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مجھے نبی اور رسولوں میں سے آخری نبی اور آخری رسول ماننا یہ ضروری ہے۔ جب تک یہ نہیں مانو گے تو مسلمان نہیں ہوگے۔
اگر آخری نبی اور آخری رسول ماننا ضروری نہ ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان سے اتنا تذکرہ کر دیتے کہ تم مجھے نبی اور رسول مان لو، تم مسلمان ہو جائے گا، میں اس کو تمہارے ساتھ روانہ کر دوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصریح کر دی کہ مجھے آخری نبی اور آخری رسول بھی مانو۔ تو اس سے بھی دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان پر بڑی کاری ضرب لگتی ہے، ان کے لیے تمام تر راستے یہ بند ہو چکے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے گھڑ کے الٹے سیدھے مفہوم بنا کے اپنے طرف سے من گھڑت کو مطلب بیان کر کے وہ کو گنجائش راستہ نکال لیں تو نکال لیں، لیکن اگر آپ انصاف کی نظر سے دیکھیں گے، احادیث کو دیکھیں گے، قرآنی آیات کو دیکھیں گے، امت کے ایک تعامل اور عمل کو دیکھیں گے، تو یہ کسی قسم کی نبوت اور رسالت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں بنتی ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين